تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے؟ وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ. کتنا لمبا کلام ہے. اور یہ کیا چیز ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ جب آپ کسی سے خطاب کر رہے ہوتے ہو، اتنی دیر بات چیت ہو گئی ہے، تو آپ جب اس سے پوچھو گے کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بولو گے نا. اتنی سی بات کرو گے نا، یہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی آپ لوگ؟ بولے تو صحیح. بلکہ یہ واٹ از دس. بلکہ اللہ کو تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے بھائی. ڈائریکٹ آرڈر دے دیتے کہ اس کو زمین پہ ڈال دو لاٹھی کو. جیسے کہ آگے اللہ نے آرڈر دیا اس کو زمین پہ ڈالو، یہ سانپ بن گئی تھی نا، پھر زمین پہ ڈالو. اس حکم دینے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کیا اللہ نے یہ سوال، جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. نمبر 2، اگر سوال کرنا ہی تھا تو ان شارٹ ہو سکتا تھا، یہ کیا ہے، بس یہ بہت دیا جاتا نا، یہ کیا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، اگر میں پوچھوں تو سوال کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ٹوپی. بس. میں یہ کہوں اور لگانے کی، اینڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ آپ کے سر کے اوپر رکھی ہوئی چیز کیا ہے؟ تو غیر ضروری سوال ہو جائے گا نا. جبکہ قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے، اس سے زیادہ بلیغ کتاب کوئی دنیا میں ہے نہیں، اور اللہ سے زیادہ عمدہ کلام کوئی ذات کر نہیں سکتی. تو اللہ اتنا غیر ضروری کلام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر عام آدمی آپ سے پوچھے اور یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا بندھا ہوا ہے اے غفار بھائی، اول تو یا موسیٰ کا لفظ بھی زیادہ ہے. اے موسیٰ کہنے، بات کس سے چل رہی ہے؟ موسیٰ سے. اتنی دیر سے موسیٰ سے بات ہو رہی ہے، پھر بار بار تھوڑی بولیں گے اے غفار بھائی، اے سلیم بھائی. آپ بولیں گے بھائی کیا ہو گیا؟ تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ اتنا لمبا کلام کر رہے ہیں، کھینچ کے اس کلام کو طول دے رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک بلیغ کلام نہ ہوا. بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بلیغ ہے کہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال. حالات جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہے ہوں، بالکل عین اسی کے مطابق کلام کرنا. اگر حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ مختصر جواب ہو تو مختصر، تقاضا کر رہے ہیں کہ جواب کو کھینچ کے لمبا کیا جائے، سوال کے جواب کو، تو اس کو کھینچ کے لمبا کرنا کیا ہے؟ بلاغت. اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، جیسے مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ حلال ہے، وہ اتنا لمبا کر کے بھیجا، تو آخر میں لکھا ہوتا کیا یہ جائز ہے؟ میں انگلش کا جی لکھ کے بھیج دیتا ہوں. جی کا مطلب کیا ہے؟ جی. کیونکہ اس سے مختصر ہو نہیں سکتا، اور اس میں آپ کا کام ہو گیا ہے. اب میں لمبے جواب لکھوں ہاں یہ جائز ہے، تو یہ میرے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. صحیح ہے نا؟ اور اگر ناجائز ہے تو نو لکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مختصر. لیکن اگر کس والدہ کا فون آئے، والدہ مجھ سے بات کر رہی ہوں، اور میں بولوں مختصر جی، بس 1 گھنٹہ انہوں نے بات کی اور جواب میں کیا کہوں؟ جی. وہ کہیں گے نا کیسا بدتمیز ہے، تو یہ منہ سے جواب بھی نہیں نکلتا تمیز سے پورا. تو جہاں ادب ہو یا محبت ہو، وہاں کلام کو طول دیا جاتا ہے، چھوٹی سی بات کو کھینچ کے لمبا کیا جاتا ہے. کیونکہ مقصد پوچھنا تھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. مقصد تو حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے مانوس کرنا تھا، ذرا گپ شپ ہو جائے، بات چیت ہو جائے، موسیٰ پہ روب کم ہو جائے. ذرا روب میں جو آئے ہوئے نا اس وقت، جلال کی کیفیت ہے، اللہ کے جلال سے جو مروب ہیں، یہ جلال کی یہ روب تھوڑا کم ہو جائے اور محبت کا اظہار ہو جائے. اس لیے اللہ نے اتنا لمبا کلام کیا. وَمَا تِلْكَ، اور یہ جب کہہ دیا تو لاٹھی کہنے، دائیں ہاتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کا تو مطلب اشارہ ہے نا. وَمَا تِلْكَ، اور یہ اشارہ بھی کر دیا. بِيَمِينِكَ، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی محبت کو جوش آ گیا. جب میں آپ سے سوال پوچھوں کہ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے آصف بھائی، تو آپ جواب میں کہیں گے گھڑی. اگر گھڑی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ گھڑی. اول تو بولیں گے کیوں پوچھ رہے بھائی؟ پوچھیں گے کہ بولے کیوں، نظر نہیں آ رہا.
تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ گھڑی. یہ اس وقت کہیں گے جب آپ کو محبت نہیں ہوگی اور آپ جان چھڑا کے بھاگنا چاہ رہے ہیں. جیسے میں جی لکھ کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. لیکن محبت ہوگی تو آپ کہو گے جیسے سوال کو اس نے کھینچ کے لمبا کیا ہے, جواب کو بھی بات چیت کا اللہ سے موقع مل رہا ہے, محبوب سے کلام ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی محبت کو جوش آیا. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کس کی ہے, اللہ تو پوچھ رہے تھے ہے کیا, یہ تو بتا دو. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لاٹھی ہے اور میری. پھر عربی میں جملہ اسمیہ اور لمبا ہو جاتا ہے. ہی عصایا, صرف عصایا نہیں کہا, عصا کہہ دیتے کافی تھا, عصا کہہ دیتے بلکہ یوں کر کے یوں لاٹھی دکھا دیتے نا, یہ بھی کافی تھا. لوگ کہتے ہیں نا کوئی کسی سے پوچھ رہا ہو یہ کیا ہے, بولے اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں نا جواب میں اندھا ہے. دیکھ جب خواتین افطاری پکا رہی ہوتی ہیں نا, بیچاری تھک چکی ہوتی ہیں سحری افطاری میں, ان کی بڑی مجاہدہ ہوتا ہے رمضان میں خواتین کا, 3 بجے سے اٹھ کے کچن میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ غصے میں ہوتی ہیں افطاری کے وقت نا, بچے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, امی کیا پکا رہی ہو, تو کہہ رہی اندھے ہو نظر نہیں آ رہا, یہ پکوڑے پک رہے ہیں, اندھے ہو نظر نہیں آ رہا. تو یوں اٹھا کے پکوڑا دکھاتی, یہ پک رہا ہے, یہ خوش ہو جا, بس دیکھ لیا تسلی ہو گئی. تو ایسے کرتی ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب میں فرمایا؟ قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا, اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں. اللہ یہ تھوڑی پوچھ رہے کیا کیا کر رہے ہو بھائی, اللہ یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں. اتوکأ علیہا, اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اس لاٹھی کے ذریعے بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں. اب حضرت موسیٰ کو خیال آیا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا کلام, ٹھیک ہے نا, سامنے والے کا بھی خیال کرو نا. محبت اپنی جگہ, مگر اللہ کہے گا میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا, اے موسیٰ تو نے تو پوری گردان شروع کر دی. اس لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اپنی بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں, تو اجازت دے تو اور بھی بتا دوں, ٹھکائیاں بھی لگاتا ہوں اس سے میں. حضرت موسیٰ مارتے بھی تھے لاٹھی سے, بہت کچھ کرتا ہوں میں. پھر اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ, پھر وہی یا موسیٰ یا موسیٰ بار بار, اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. فالقاہا, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا ہے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا. قرآن دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں, وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, ایسے بھاگے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنگلی جانوروں سے یا خوف زدہ چیزوں سے ڈرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اتنے بہادر ہیں, ہمیں تو ڈر نہیں لگتا. کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی؟ اگر شیر آ جائے تو کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی؟ کہہ رہے میں تو شیر سے نہیں ڈرتا, میں تو چیتے سے ڈرتا ہی نہیں ہوں. یہ پاگل ہے, نیک نہیں ہو سکتا یہ. یا یہ جس کو شیر کہہ رہا ہے وہ پلاسٹک کا شیر ہوگا, جس کو یہ شیر کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ پلاسٹک کا شیر ہوگا. جیسے ایک آدمی نے کہا, کسی کو چھوڑ رہا تھا نا لمبی لمبی, کہہ رہا ہے میں نے آج شیر سے مقابلہ کیا, پہلے میں نے شیر کی کان مروڑ کے نکال دیا, پھر میں نے شیر کی ناک کاٹ دی, آنکھیں نکال دی, پھر میں نے اس کی ٹانگ کاٹ دی. اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, تو گردن نہیں توڑی اس کی؟ کہہ رہا ہے یار اس سے پہلے مجھے کھلونے کی دکان والے نے باہر نکال دیا تھا. گردن توڑنے سے پہلے کھلونے کی دکان والے نے مجھے باہر نکال. تو ڈر یہ خوف ایک طبیعی چیز ہے, طبیعی چیز ہے. اس میں تقوی کی بات نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہیں تو ان کو تو بم سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, منزل سنا رہا تھا, ایک نامعلوم آدمی آیا میرے پاس تھیلا رکھ کے چلا گیا. میرے پاس کیا رکھ کے چلا گیا؟ تھیلا. کہہ رہا میں واش روم جا رہا ہوں, ہمارا واش روم بھی بڑا دور ہے مسجد کا. کہہ رہے ادھر مولوی صاحب ذرا حفاظت کرنا. میں نے اسے پوچھا بم تو نہیں ہے؟ تو کہہ رہا نہیں بم نہیں ہے, چلا گیا وہ. پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی جتنے بھی دہشت گرد لوگ کاروائیاں کرتے ہیں ایسے ہی تو کرتے ہیں نا, تھیلا رکھ کے چلے جاؤ. ہمیں ان کے پیچھے کون جائے گا کہ واش روم جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے, واش روم بھی دور ہے. تو میں نے کسی ساتھی سے کہا, میں نے کہا یہ تھیلا نا, اب میں سوچ رہا تھا کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں میں نے,
ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ ایسا یاد آتا ہے جس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو اس کے پاس یہ تھیلا امانت رکھو. یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ کوئی نامعلوم آدمی آپ کے پاس تھیلا رکھ کے چلا جائے تو آپ اپنے سسرال بھجوا دو وہ, ٹھیک ہے نا, یا کہیں بھی ایسی جگہ بھجوا دو جو آپ چاہتے ہو کہ یہ اس پر آ جائے. خیر مجھے کوئی ملا نہیں, اللہ کا شکر ہے, کسی سے پیسے نہیں کھائے ہوئے میں نے لے کے. تو میں نے کہا یار پھر اس کو کہیں رکھ دو, کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا ایسا کوئی مناسب جس کے قریب یہ تھیلا رکھا جائے. تو خیر ہم نے دور رکھوا دیا وہ, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں تھا. مگر احتیاط کیا ہے, ضروری ہے اس میں تقویٰ. کہ نہیں مجھ میں اللہ پہ توکل ہے, پھٹے گا تو کیا ہوا, جب اللہ مارنا چاہے گا تو مر جائیں گے, جب زندہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رہ جائیں گے. یہ بے احتیاطیاں شریعت میں جائز نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا خذو حذرکم, اے ایمان والو احتیاطی تدبیر کو لازم پکڑو. ویسے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے الحمدللہ, لیکن کیا بھروسہ ہے. تو صرف میرے لیے کوئی بھی ایسے آج کل کہیں بھی, ہماری بات نہیں ہے, کوئی بھی نامعلوم آدمی آپ کے قریب تھیلا رکھ کے جاتا ہے, آپ وہاں سے نکل لو, ٹھیک ہے, کیونکہ کراچی ہے, پاکستان ہے, حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی کو پھینکا ہے تو وہ کیا بن گئی, سانپ.